تو فرمایا کہ جو بھی مسلمان سال بھر نیک کاموں میں جتنا مال خرچ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی خرچ، سب سے زیادہ فضیلت والی وہ مال جو دین کے بارے میں خرچ کیا گیا ہے، فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا مال وہ ہے جو قربانی کے جانور پر خرچ کیا جائے۔ فرمایا یہ خرچ کرنے والے کے مال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا مال ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر انسان اضحیہ اور قربانی کرے، ہر انسان، یہ نہیں کہ گھر میں سے والد نے کر لیا بس کافی ہے، گھر میں سے بڑے بھائی نے کر لیا سب کے لیے کافی ہیں۔ چلیں اگر آپ پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل قربانیاں کریں اور اس کا جو ثمرات ہیں وہ سال بھر دیکھیں۔ اللہ پاک سال بھر کے مصائب دور کر لیتے ہیں، سال بھر آپ کی مال کے محافظ بن جاتے ہیں، اللہ پاک مال کی حفاظت فرماتے ہیں، سال بھر آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ذرا آزما کر تو دیکھیں۔ تو فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والی خرچ وہ ہیں جو قربانی کے جانور پر خرچ کیے جائیں، اور پھر قربانی کے جانور بھی اچھے موٹے تازے جانور خرید لیے جائیں۔ یہ نہیں کہ بڑا جانور ہو اور وہ بالکل مریل سا، یا پھر اتنا پرانا کہ اس کی عمر 100 سال کی ہو، لگتا یہ ہے کہ یہ قربانی سے والے سے بھی زیادہ معمر ہیں۔ تو اتنا معمر جانور بھی نہیں، خوبصورت موٹا تازہ جانور۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کے اضحیہ کے جانوروں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کے ہونٹ کا یہ والا حصہ کالا تھا، اس کے آنکھوں کے ارد گرد والا حصہ کالا تھا، اس کے پاؤں وہ جو زمین پر لگتے ہیں یہ والا حصہ کالا تھا۔ یہ دیکھے صحابہ کرام دین کی کس طرح محافظ ہے کہ پیغمبر کے جانور کی، قربانی کے جانور کی رنگ بھی محفوظ ہے، قبلہ رخ لٹھایا، ذبح کیا، یہ عمل بھی محفوظ ہے۔